من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں، میری آل اولاد، آباء و اجداد قربان۔ میرا طریقہ کار شاید یہاں پر موجود خطیب علماء ان جیسا تو نہ ہو، لیکن جو بھی کہوں گا وہ سچ کہوں گا اور دل سے کہوں گا۔ مجھے 12 سالہ صحافتی کریئر کے اندر اگر کسی کے ساتھ، کسی سیاسی، کسی دینی جماعت کے سربراہ کے ساتھ قربت کا موقع ملا تو وہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب تھے۔ اور گزشتہ 5 سالوں میں جتنی ان کی قربت نصیب ہوئی اور ان کے قدموں میں بیٹھ کے جو کچھ سیکھا، آج تک وہی لے کے چل رہا ہوں اور آنے والی دہائیوں میں بھی اسی کو لے کر چلوں گا۔ علامہ صاحب نے جس طریقے سے اس قوم کے اندر نئی روح پھونکی، جس طریقے سے نوجوان نسل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ ہمارے جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر موجود ہیں، ان پر پابندیاں لگیں، سوشل میڈیا پر پابندیاں لگیں، ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک، سب پر پابندیاں، پریس، الیکٹرانک میڈیا۔ اور میں نے آج سے 1 سال پہلے کہا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان اس میڈیا کی مجبوری بنے گی، اور آج سوشل میڈیا کی یہ ٹیم خراج تحسین کی مستحق ہے جو یہاں پر موجود ہے اور اس عرس کو کور کرنے کے لیے اپنے فرائض ادا کر رہی ہے۔ اور یہ پابندیاں کبھی بھی اسلام کا راستہ نہیں روک سکتی، اور یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ کہیں اسلام اس ملک میں آ نہ جائے، کہیں یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان دلوں میں جاگ نہ جائے۔ تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صوبائی اسمبلی کیا، یہ قومی اسمبلی کیا، یہ سینٹ کیا، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ اگر انڈیا کی طرف کر دیا جائے تو کشمیر آزاد، اور اگر اسرائیل کی طرف کر دیا جائے تو فلسطین آزاد۔ اور آنے والے چند سالوں میں یہ فورس ہی کر لیا ہے 13 جماعتوں کی پی ڈی ایم اور 14ویں جماعت پاکستان تحریک انصاف نے کہ یہ انقلاب اسلام کا آ کر رہے گا، جس کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ راستہ نہیں رکے گا۔ اسلام اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ وقت مجھے 3 منٹ دیے گئے اور میرا خیال ہے کہ وہ 3 منٹ پورے ہوئے۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میں جب بھی مولانا خادم حسین رضوی صاحب ان کی موجودگی میں کسی بھی احتجاج میں آیا، کسی بھی جگہ پر آیا، تو مجھے وہ جلالی آنکھیں نہیں بھولتی۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں میڈیا کے لیے مختص کیے گئے کنٹینر پر موجود ہوتا تھا، تو جب لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگتے تھے تو عجیب سما ہوتا تھا، اور وہ جلالی آنکھوں کے اندر جو جلال ہوتا تھا ان کو دیکھتے ہوئے، چاہے وہ میڈیا سے ہیں، چاہے وہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا، تصور کیجئے کہ بابا جی ہم میں موجود ہیں، ان کی جلالی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، اور ایک بار لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا لیے بالکل اسی جوش، اسی جذبے کے ساتھ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ لمبا ہو سکتا ہے، مشکل ہو سکتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اللہ
ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.